بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں یو ایم ٹی کیمپس ریڈیو FM 98.2 سنو یو ایم ٹی کی آواز، اور میں ہوں آپ کی یار جنیل میم۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، اور ماہ ربیع الاول میں ہم نے جو اس منتھ کو سیلیبریٹ کیا ہے، اسلامک مہینوں میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی میں آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہیں، ڈاکٹر ممتاز اختر، ڈین آف اسکول آف سوشل سائنسز۔ میم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں الحمدللہ۔ بہت اچھا لگا آج آپ ہمارے ساتھ آئیں، اور اپنے اتنے بیزی اسکیجول میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ میں PU میں آپ نے 40 ایئرس گزارے، اس کا ایکسپیرینس تھوڑا سا آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ نیلما، اب تو میں UMT میں ہوں، ڈین سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز، اور اس سے پہلے میں پنجاب یونیورسٹی میں تھی، ڈین رہی ہوں، ڈائریکٹر رہی ہوں انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ یونیورسٹی آف دی پنجاب میں۔ اچھا میم، میں آپ سے سب سے پہلے یہ سوال پوچھوں گی کہ ماہ ربیع الاول کی اہمیت اسلام میں کیا ہے؟ ربیع الاول کے مہینے میں سرور کائنات، فخر موجودات، خاتم النبیین، رحمت العالمین کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رحمت العالمین بنا کر بھیجا۔ آپ کی تشریف آوری ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن دو خاص نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ نعمتیں دے کر ہم نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ پہلا احسان کیا ہے؟ فرمایا، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 17 ہے، اللہ نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا۔ اور دوسرے احسان کے بارے میں فرمایا ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے کہ اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جب یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر یہ بڑا احسان کیا ہے۔ ایک یہ کہ تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنا رحمت والا نبی عطا فرمایا۔ اور اگر دیکھا جائے تو ایمان کی نعمت بھی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لیے اس کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نبی رحمت کی آمد اور تشریف آوری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ساری دنیا جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس دور کے نام کو ہی دور جہالیت کا دیا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں تشریف لائے اور اس قوم کا تعارف ہی یہ تھا کہ اس کو ان پڑھ قوم کہا جاتا تھا۔ اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کے پیروکار اور رہنما انسانیت کی رہنمائی میں ناکام ہو چکے تھے۔ آسمانی کتابیں کسی نہ کسی شکل میں موجود تھیں، لیکن ان میں اتنی ترمیم ہو چکی تھی کہ اب ان میں حقیقت اور ملاوٹ کی دونوں میں پہچان کرنا بہت مشکل تھا۔ اور یہودیت اصل دین کی تعلیمات کو چھوڑ کر وہ بھی چند رسموں پر لگے ہوئے تھے، اور عربوں کا تو یہ حال تھا کہ جہالت کی وجہ سے دنیا جہان کی ہر خرابی اور برائی ان میں پائی جاتی تھی۔ شرک اور بت پرستی کا یہ عالم تھا کہ وہ کعبہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا بلکہ انہوں نے خود اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہر طرف لاقانونیت تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا راج تھا، طاقتور کے لیے قانون اور تھا، کمزور کے لیے قانون اور تھا۔ کوئی بڑا آدمی مارا جاتا تو اس کے بدلے میں کئی سو آدمیوں کو قتل کی سزا سنائی جاتی، اور اگر کوئی کمزور مارا جاتا تو اس کے بدلے میں چند ٹکے دے کر اور اس جرم پر مٹی ڈال دی جاتی۔ مطلب ہر طرف، اور یہ جو لڑائی تھی، پھر اگر ان میں کوئی لڑائی شروع ہو جاتی تھی، اور لڑائی کہاں سے شروع ہو جاتی تھی؟ کبھی وہ اس بات پر لڑ پڑتے تھے کہ تیرے گھوڑے نے میرے گھوڑے سے پہلے پانی کیوں پیا،
اور اسی پر لڑائی شروع ہو جاتی اور وہ دیکھتے دیکھتے یہ لڑائی قوموں، قبیلوں اور ملکوں تک پھیل جاتی اور یہ لڑائی نسلوں تک جاری رہتی۔ ان کے اخلاق تباہ ہو چکے تھے، قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، بے گناہوں کو قتل کر لیتے تھے۔ اس وقت تو عورتوں کی جو ہے کوئی اہمیت نہیں تھی، جو بچیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو مار دیا جاتا تھا، ان کی دیکھا جائے تو ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لوگ ان کو اون نہیں کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد عورتوں کو کیا ان کے رائٹس ملے، ان کا کیا مقام ملا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ عورت کی کوئی عزت نہ تھی، اور وہ اچھا اس وقت عورت کا یہ حال تھا کہ وہ دیگر ساز و سامان اور بھیڑ بکریوں کی طرح عورت کو بھی وراثت کے طور پر تقسیم کیا جاتا تھا۔ ایک مرد جتنی عورتوں کو چاہتا اپنے پاس جمع کر لیتا اور پھر ان کے کوئی حقوق اس کے ذمہ نہ ہوتے تھے۔ اور ایک اور بات کہ عورتوں اور بچوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی طرف سے یہ اصول بنا رکھا تھا کہ وراثت کا حقدار وہی ہوگا جو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر دشمن سے جنگ کر سکے اور دشمن کا مال چھین کر لا سکے۔ اسی طرح انہوں نے عورتوں اور بچوں کو وراثت سے محروم کر رکھا تھا۔ اور پھر یہ تھا کہ یتیموں کے مال پر بھی دوسرے رشتہ دار قبضہ کر لیتے تھے اور یتیم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے تھے، حتیٰ کہ یہ بیٹی پیدا ہونے کو اپنے لیے آر سمجھتے تھے۔ جس کی بیٹی پیدا ہو جاتی وہ نام نہاد غیرت اور شرم کے مارے دوسرے لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور پھر اس وقت تک چین نہ آتا تھا جب تک وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور نہ کر دیتا تھا۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو اس وقت ساری ہی دنیا شرک، بت پرستی، ظلم و ستم، برائیوں کی اماج جگہ تھی اور ہر طرف فساد ہی فساد تھا۔ تو قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب دھرتی پر ظلم و ستم زیادہ ہو جائے، گناہ اور نافرمانی زیادہ ہو جائے، تو پھر بحر و بر میں بگاڑ اور فساد ظاہر ہوتا ہے۔ بالکل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی اس نے اس دور میں انہوں نے کس طرح سے اسلام کو پھیلایا یا کس طرح سے اپنی شخصیت سے لوگوں کو متاثر کیا؟ اس مبارک مہینے کو ربیع الاول یعنی پہلی بہار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس سال کو عرب کی تاریخ میں اور سیرت نگاروں کے ہاں آسانی اور خوشیوں والا سال کہا جاتا ہے۔ اور مزے کی بڑی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں عرب میں بیٹی کی پیدائش پر ماں باپ پریشان ہو جایا کرتے تھے، لیکن یہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ جس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس سال اللہ تعالیٰ نے سب کو بیٹے عطا کیے تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سال کوئی پریشان نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ جس طرح بارش کے آنے سے ہوائیں، پہلے ٹھنڈی ہوائیں آ کر جسم و روح کو سرشار کر دیتی ہیں، صبح ہونے سے پہلے اس کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں، بہار آنے سے پہلے اس کی علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، اسی طرح آپ کی جو ولادت باسعادت سے پہلے چند ایک ایسے واقعات، میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ چند ایک ایسے واقعات پیش آئے جو دنیا کو آگاہ کر رہے تھے کہ اب اس دنیا میں رحمت کی بارش برسنے والی ہے اور ہدایت کی صبح طلوع ہونے والی ہے۔ بالکل، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے آنے کے لیے جو ہے وہ انتظام سارے پہلے سے اور ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عجب شان سے آئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو مسند احمد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ میری والدہ نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات تک روشن ہو گئے، اور نور کا یہ ظاہر ہونا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کے واسطے سے مخلوق کے خدا کو نور ہدایت نصیب ہوگا اور کفر و شرک کی تاریکیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ تو یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت ان کے دادا عبد المطلب کو جب آپ کی ولادت کی خبر ملی تو آپ آئے اور آپ کو گود میں لے کر پیار کیا، پھر وہ آپ کو حرم میں لے گئے اور آپ کو گود میں لے کر بیت اللہ کا طواف کیا اور آپ کا نام محمد رکھا، جس کے معنی ہے وہ شخص جس کی سب لوگ بار بار تعریف کریں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے
یہ نام کیوں رکھا؟ تو عبد المطلب نے فرمایا میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ آسمان پر اللہ اور زمین پر اس کی مخلوق اس کی تعریف کرے، سبحان اللہ. ہاں کیا